حسین چشتی صاحب، جناب خواجہ نور محمد صاحب صاحب اور جناب قبلہ پیر سید سید رسول ہاشمی صاحب، یہ چاروں شہزادے اگلے بھائی آپ خوش وقت ہے اور کاشف بھائی کی محبتیں اس کے ساتھ ہے، شیخ عاطف صاحب کا پیار ان کے ساتھ ہے، جناب ایک جھلک آج دکھا بد خزرا آپ آنا اتنا باعث رفت ہو کہ آپ کی نانے پاک تاجدار نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج میرے احسن بھائی کو زیارت نصیب ہو، میرے کامران بھائی کو زیارت نصیب ہو، میرے آتی بھائی کو زیارت نصیب ہو، میرے احسن بھائی کو زیارت نصیب ہو، میرے قاری صاحب کو زیارت ہو، میرے بھائی فاروق کو زیارت نصیب ہو۔ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، یہ نکال ہماری خوشبختی ہے ہمارے درمیان آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث الورا جناب حضرت قبلہ پیر سید حسنین محمود شصف جیلانی قادری وارسی دامن برکات قدسیہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ میں شیخ فاروق صاحب قبلہ کی جانب سے تمام برادران کی جانب سے جناب قبلہ جج گجر صاحب کی طرف سے اور ان کے تمام ساتھیوں کی جانب سے حضور کی آل کے شہزادے کو ہم دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ مصرع ذرا وہ جگہ تو تھی نا جی محبت والی، اب شادی آئے ہیں تو رنگ اور بڑھے گا۔ آئے ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو دیدار کو دیدار کو دیدار کو دیدار کو دیدار کو شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، لوگوں حضرت پیر نصیر الدین اپنے نانے کے گھر میں ہیں اور نانے کے گھر میں جا کر کیا کیفیت ہے، جرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے، یہ بھی کیا کم ہے کہ اس شہر میں آئے، یہ بھی کیا کم ہے کہ اس شہر میں آئے، شہر سے آئے ہوئے ہیں، کیا کم ہے اس شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے کہ اس شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کامران بھائی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ
نعرہ حیدری. ہماری خوشبختی ہے ہمارے درمیان عالم اسلام کی عظیم درگاہ پاک آستانہ عالیہ چشتیہ سلیمانیہ کے عظیم روحانی پیشوا پیر طریقت رہبر شریعت پیکر محبت جناب حضرت قبلہ خواجہ خواجگان خواجہ نور محمد سہود دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری خوشبختی ہے آستانہ عالیہ نقشبندیہ توحیدیہ کے عظیم روحانی پیشوا پیر طریقت جناب قبلہ السید الشریف حضور قبلہ پیر سید مسید رسول ہاشمی صاحب وہ بھی جلوہ فرما ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ انڈیا کی سرزمین سے امسف کی سرزمین سے بہت بڑا آستانہ، اور اتنا بڑا آستانہ کہ داتا صاحب کو 900 سال ہو گئے، اور ان کے آستانے کے جو مشائخ ہیں 1105 سال، ایک بڑا قدیم آستانہ آل نبی اولاد علی جناب حضور قبلہ پیر سید فہد حسین چشتی صاحب وہ بھی جلوہ فرما ہو چکے ہیں. میں تمام سادات کرام کو مشائخ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. نعرہ بلند کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. میں کاشی بابا کا شکر ادا کرتا ہوں جن کی محبتیں الحمدللہ مشائخ کے ساتھ ہیں، اور افہام شیخ صاحب ماشاءاللہ یہ دونوں شہزادے افہام بھائی اور کاشی بابا ان کا مشائخ کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور یہ نوکری کرتے رہتے ہیں پورا سال. اور ہماری خوشبختی ہے آستانہ عالیہ توحیدیہ نقشبندیہ کے عظیم روحانی پیشوا السید الشریف پیر طریقت جناب قبلہ پیر سید مسید رسول ہاشمی صاحب جلوہ فرما ہو چکے، اور حضور کی آل کے شہزادے آل نبی اولاد علی جن کے رگوں میں خون خیر رسول دوڑ رہا ہے، بہت بڑی ہستی عظیم آستانے کے شہزادے جہاں سے لاکھوں سینکڑوں ہزاروں آستانوں نے فیض پایا ہے. حضور قبلہ پیر سید فہد حسین چشتی صاحب وہ بھی جلوہ فرما ہو چکے ہیں، اور آستانہ عالیہ چشتیہ سلیمانیہ کے عظیم روحانی پیشوا خواجہ خواجگان جناب قبلہ خواجہ نور محمد سہود صاحب وہ بھی جلوہ فرما ہوئے. میں تمام شہزادوں کو مشائخ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ اکبر، کیا کہنے بھائی آپ سب. چلو بھائی جی ہماری خوشبختی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں شہزادے اور پاک و ہند کے چاروں شہزادے، پاکستان کی سرزمین اور انڈیا کی سرزمین کے شہزادے، اور وہ عظیم ولی کامل کی درگاہ پاک کے شہزادے، انڈیا کی سرزمین سے امسر سے بہت بڑی ہستی اور ولی کامل کے آستانے کے شہزادے آل نبی اولاد علی جناب قبلہ عزت ماں پیکر محبت قبلہ پیر سید فہد حسین چشتی صاحب جلوہ فرما ہے. حضور قبلہ السید الشریف حضور قبلہ پیر سید مسید رسول ہاشمی صاحب جلوہ فرما ہوئے. خواجہ خواجگان جناب قبلہ خواجہ نور محمد سہود صاحب جلوہ فرما ہوئے. آل نبی اولاد علی جناب حضور قبلہ پیر سید حسنین محمود شاہ صاحب گیلانی جلوہ فرما ہوئے. جی مدنی بابا بسم اللہ. اور احسن بھائی نے مجھے حضرت پیر نصیر الدین کا جو مصرع کہا ہے، آئے ہائے اتنا بڑا مصرع. میں حضور شاہ جی مزین شاہ صاحب فہد شاہ صاحب بیٹھ جائے خواجہ صاحب قبلہ بہت سے صفحات لکھے گئے، لفظ لکھے گئے، کتابیں لکھی گئی، لیکن حضرت پیر نصیر الدین نے ایک مصرع لکھا بس. اس مصرع میں عقیدہ بھی بتا دیا اور سب کو سمجھا بھی دیا. نام سنتے ہی نام سنتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سنائے ہوئے تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سنائے ہوئے. نام سنتے نام سنتے ہی ابو بکر و عمر
سے لگائے حد کر دی کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیب سب کو اپنی اپنی بڑی ہے کامل بھائی ہر ایک پریشان ہے پیر نصیر الدین کہنے لگے لوگوں میں نے بھی سوچا آج نصیر الدین کے ساتھ کیا ہوگا سنو پھر کیا ہوا ہائے اب تو سرکار بھی میزان میں آئے سرکار بھی اب تو سرکار بھی میزان میں آئے اب تو سرکار بھی میزان میں آئے اب تو سرکار بھی میزان میں آئے تجلی سے لگائے لوگوں سنو لکھنے والا کون ہے پیر میر علی کا پتر ہائے ہائے حضرت پیر نصیر الدین کہنے لگے سر پہ رکھ دیجئے سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا غم کے مارے ہیں غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے سے لگائے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ لگانا ہے اللہ کی قسم کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے قاری صاحب قبلہ ایک حدیث شفاعت سیدہ کا وہ بابا ہے حسین سگانا
مشائخ جلوہ فرما ہے، حضور کی آل کے شہزادے بیٹھے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، نفس نفسی کے عالم کے اندر ہر بندہ کانپ رہا ہوگا۔ میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، سر جھکائیں گے، آواز آئے گی ارفع راسک سنتوتا اشفا تشفا، پیارے تو مانگتا جا میں تم کو عطا کرتا چلا جاتا ہوں۔ اتنی بڑی بات میرے قاری صاحب یہ حدیث رسول پھر سنائیے، لوگوں کو بتائیے کہ میرے اور آپ کے آقا کتنے کریم ہیں، اور رب اپنے محبوب سے کیسے گویا ہوگا۔ سیدہ خدا بولے گا، بول میرے حبیبہ، ذرا لگ تو اج کھول میرے حبیبہ، پریشان میرے حبیبہ تو کیوں میں، میرے دن اسکر دی ہچکی دی سو میں، تیرا رود واللہی میلا نہ کیوں ہے، میرے سونے تو پریشان کیوں ہے۔ پھر میرے آقا کہنا ہے محشر دے ججنو، جبالا کا مولا میں اوپر دی لجنو، یزیدہ دے دیوی مقاب رولا، ابو جان جانے تو تو جانے مولا، نہ بدلے تے خوش نہ سزا مانگے خوشا، مولا میں جفک تیری عطا مانگے خوشا، خوشا جلال میں ہوگا تو رب کائنات ہوئے کہ ارفع راسک، پیارے ذرا سر تو اٹھا، اور عارف کہتے ہیں رب کہے گا پیارے ذرا مکھڑا تو دکھا، اور جو پہلی چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی وہ ابو بکر کے اعمال کو پیش کیا جائے گا۔ سیدہ زہرا کا وہ یہ چہرے دیکھیے لوگوں، یہ گھڑیاں کبھی کبھی کہیں کہیں نصیب ہوتی ہیں، اتنے محبوب کی ملاقاتوں والے اور ان کے ملاقاتوں سے آگے ملاقاتوں والے، ان کے بچے، ان کے اولاد، ان کے درگاہوں سے سچی نسبت رکھنے والے، آج تو سارا حسن جو ہے وہ رضا بھلا کی گلی میں آ گیا ہے، سارا حسن جمع ہو گیا ہے۔ بھلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کچھ سیدزادے آئے ہیں، میرے خواجہ صاحب 3 صدیوں سے سلسلہ چشت کا یہ بابا، آپ سب بیٹھ جائیے، پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو دست بستہ گزارش ہے۔ سید فہد شاہ صاحب 11 صدیوں سے میرے حضور قبلہ سید فہد شاہ صاحب، سید حسنین محبوب گیلانی شاہ صاحب، یہ آل نبی نسل در نسل سارے 1400 سال سے، دونوں ہاتھ اٹھائیں ذرا سیدوں کے لیے، یہ ہے نسل کریموں کی
کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر جیسا ہے نصیرہ کے سائل تو پرانا ہے سائل تو پرانا ہے میرے جج بھائی جان نے مجھے ایک فرمائش کی ہے اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں قاری صاحب کہ جج بھائی مجھے یہ فرمائش کیوں کرتے ہیں بندہ سوچتا ہے نا لیکن ان کا بھی یقین یہی ہے کہ سرکار بلائیں جی میں پڑھوں گا ایک منٹ پہلے میں اپنے باپ بیان مدینہ پاک جانے کے لیے میں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا ڈاڈا غریب آقا کول میرے گھر نہیں کہ میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں ڈاڈا غریب آقا کول میرے گھر نہیں کہ میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں نال میرے پر نہیں تساں بھی تے تیرا آیا بڑی دور لالیا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں تے دوریاں جا جا کے دسے کوئی اللہ دے حبیب یہ درد ہے جدائی والا دکھیا غریب دکھیا غریب جا جا کے دسے کوئی اللہ دے حبیب یہ درد ہے جدائی والا دکھیا غریب دکھیا غریب انہاں سوچاں وچ رو جتنی لالیا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں کرو مہربانیاں شیر سنیے جا کے کدی دیکھا سونے
رونا سارا میں شیراں بچ سنا لیا لوگوں مدینہ پاک کے لیے اتنے سادات کے صدقے ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے بھائی جان پھر جان بھائی ویسے ہی مدینہ پاک کی گلی میں آپ سے ملاقات ہو سب ہاتھ اٹھائے یار نہیں میں مجبور کرنے والا نہیں میری ذاتی بات ہی نہیں ہے مدینہ پاک کے لیے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے صد لو مدینے آقا 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 ذرا میری سوئی ہوئی تقدیر لگا دے اگر آنکھیں مجھتی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے صد لو مدینے آقا میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے اگر آج بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے مدینے آقا صد لو مدینے آقا صد لو مدینے آقا صد لو مدینے آقا ایک دھرتی آنکھیاں لے ایک دھرتا سینہ ہے مولا تیرے سارے شہروں چو بس ایکو شہر مدینہ ہے صد لو مدینے آقا جا کے کدی دیکھا سونے گنبد دیا پھر میں نیادی چما روزے دیا اپنا رونا میں شیراں بچ سنا گیا اپنا رونا میں شیراں بچ سنا لیا صد لو مدینے آقا کرو جی تو چاہتا ہے محمد کا میں گاؤں دیکھو کیا جی تو چاہتا ہے محمد کا میں گاؤں دیکھو پر ٹوٹ جاتا ہوں جو ہی اپنے پاؤں دیکھو کچھ خطا کار سائنساں مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے جا کے کدی دیکھا سونے گنبد دیا پھر میں نیازی چما روزے دیا ساری بات آقا سے بار بار کہنے کے بعد اپنا رونا میں شیراں بچ
میرا سنا لیا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مدینہ پاک سے قاری صاحب واپسی ہو گئی ہے، آنسو نکل رہے ہیں. اب پھر آواز آئی آقا، پھر دل کر رہا ہے مدینہ پاک جاؤں لیکن کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جانیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جانیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جسے دیکھنی ہو جنت اور کسی شہر کی رونق سنا کسی شہر کی کاشی بابا بھائی بڑے بابا بھائی ملک صاحب مت اور کسی شہر کی رونق سنا مت اور کسی شہر کی رونق سنا شہزادے مدینہ ہو
دیکھی ہے. ہم اٹھائیے دائیں ہاتھ, سب ہاتھ اٹھائیں, میں تو اس بار میں جاج بھائی کے ساتھ جا رہا ہوں بھائی, اعلان کر رہا ہوں. او مدینے جانے والوں پہنچنا در تو کہنا آقا, مجھے اپنا مزہ پورا کرنے دیں. مدینے پاک کی تو کہنا آقا, میری ماں جو کرے گی وہی پڑھا گے, لیکن ماں دے صدقے ماں دعا دے دے آج کوئی خالی نہ جاوے. محبوب پاک بھی پتر بیٹھے نے, بابیاں دے پتر بیٹھے نے, ایک بار دونوں ہاتھ او مدینے جانے پہنچنا در تو کہنا آقا, سلامی دے مولا والا. پہنچنا در تو کہنا آقا, سلامی دے مولا والا. کیا کروں گے مدینہ 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 اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, کس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, کس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو میں بھی کہوں, میں بھی مدینہ دیکھ لیا, جی بالکل. اب میرے حضور شاہ صاحب اور حضور خواجہ صاحب, جاج بھائی جان, اب مدینہ پاک بندہ پہنچ گیا قاری صاحب, پھر مدینہ پاک چلا گیا. اب کیا کہہ رہا ہے؟ بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے
شادی کاشی بھائی شادی بے طلب بھیک ملتی ہے یہاں آتے جاتے بھائیجان یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے وہ در ہے حضور قبلہ سید فہد شاہ صاحب حضور سید مزین شاہ صاحب حضور قبلہ خواجہ صاحب قبلہ حضور قبلہ حسنین محبوب شاہ صاحب اور میرے سارے گھر والے جی حضور قبلہ فہد حسین چشتی شاہ صاحب میں نے معافی چاہتا ہوں شاید اگر غلط نام لیا ہو تو میں جو شعر پڑھنے لگا ہوں احسن بھائی بہت قیمتی میں یہ نعت اپنے گھر کے لیے خاص طور پر آج حضور خواجہ صاحب قبلہ حضور خواجہ صاحب قبلہ حضور قبلہ خواجہ صاحب یہ شعر کیونکہ آپ کے جد امجد آپ کے گھر والوں کے لیے ہے اس لیے شعر سنیے ان کے کردار میرے سارے گھر والے میں نے ایسے نشانہ نہیں کہنا میرے بابوں کی طرف دیکھو ذرا اٹھاؤ دائیں ہاتھ نہیں سارے ہاتھ اٹھاؤ ذرا جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں نابے دابے قلب بھی یہاں بڑی موج میں ہے ان کی دہلیز کے منگتے ہیں ملک صاحب اللہ بڑی موج میں ہے ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے ہم سے اغیار کے ٹکڑے حضور مزین شاہ صاحب کی بڑے بھائی جان نے جج بھائی جان سارا ہمارا گھر ہے ہم نے وقت پر اپنی محفل ختم کرنی ہے اور یہ آخری اشعار ہیں سنیے ہم کہاں ہوتے کہاں ہوتی یہ محفل اللہ کاشف بھائی یہ بہت بڑا مصرع ہے یہ فون کی نظر نہ ہو جائے کیونکہ سیدوں کے بوسے لے لے کر میں مصرع کہہ رہا ہوں ہم کہاں ہوتی یہ محفل الطاف خاک کربل پہ اگر سر نہ کٹائے
مانی کا حکم اور میرے ایک شہزادے کا حکم اور میرے شادی کا حکم نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دا پیار یا حسین نبی آسرا مصطفیٰ زوجائے مرتضیٰ مصطفیٰ زوجائے مرتضیٰ شان انبیاء حسین آسرا 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 یا علی
مظہر نور خدا صبا مصطفیٰ سے جا سبحان اللہ. اب آپ بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں, دعا ہوگی. اب آپ تشریف پیش کر لیں. جناب حضور قبلہ پیر سید فاضل چشتی صاحب ایک ادھی بات کو محبت کے ہمیں عطا کر دیں. مزین صاحب قبلہ, اور مجھے حکم ملا ہے خواجہ صاحب کی جلوہ فرما ہے, اور سارے مشائخ میں جو عمر کے حوالے سے معتبر ہستی ہے وہ خواجہ صاحب جلوہ فرما ہے, اور خواجہ صاحب قبلہ بھی دعا کریں گے. مجھے حکم دیا گیا انتظامیہ کی جانب سے, اور پھر حضور قبلہ پیر سید حسنین محمود شصف گیلانی قادری بارسی وہ بھی دعا فرمائیں گے. ویسے تو اہل خانہ نے کہا تھا سب سے دعا کروائیں, پھر انہوں نے کہا جی دو شخصیات سے, اور حسین بھائی قبلہ کی بھی شفقت اور جناب حضور قبلہ سید فاضل چشتی صاحب کی بھی. میں نے عرض کیا ہے فاشا صاحب سے, میں نے کہا ایک ادھی بات, کوئی پیغام دے دیں آپ کی گھر میں. وہ یہ مائک دیا گیا, یہ مائک یہ بڑھائیں. حضور فاشا صاحب میرے گھر کے لیے دو باتیں کہہ دیں, آپ کی مہربانی ہے. کوئی پیغام ہے, کوئی چھوٹی سی بات, اور میں خواجہ صاحب سے بھی چاہوں گا کہ ایک دو جملے ہمارے سارے پیارے, یہ سب ہمارے محبوبین ہیں. جی بسم اللہ. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام شیخ صاحب نے آج کی محفل کا کیا ہوا ہے, اور ایک چیز کی کمی مجھے محسوس ہوئی کہ ہر چیز ماشاءاللہ پوری ہے, معاملات سارے بہتر ہیں, لیکن تمام حضرات اگر بیٹھ کر اچھے طریقے سے ادب سے نعت خوانی کو اور باقی جو معاملات تھے ان کو, کیونکہ ہم خاندان چشت سے ہمارا تعلق ہے, اور خاندان چشت میں ابتدا جو ہے وہ بھی ادب سے ہوتی ہے, اور انتہا جو ہے وہ بھی. جتنے بھی اس سلسلے میں بزرگ خواجگان چشت جتنے بھی ہیں, انہوں نے جو مقام پایا ہے وہ صرف ادب اور محبت کے بل بوتے پر پایا ہے. تو محفل میں
حاضری کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ادب سے احترام سے بیٹھ کر سب حضرات سنیں تو اس کے اندر روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور باقی معاملات میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب اور احترام کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور میری طرف سے انتظامیہ کو اور جتنے احباب جنہوں نے اس میں ہر لحاظ سے بیٹھ کر حصہ ڈالا، کوئی کام کر کے حصہ ڈالا، اور مشائخ عظام جو تشریف لائے ان سب کو مبارکباد، اور کہ وہ خیر انہوں نے اس میں اپنا سارا معاملہ، اپنی محبتیں شامل کی، اپنی عقیدتیں شامل کی اور تشریف لے کے آئے، اور انتظامیہ نے جو اہتمام کیا ان کا سب کا بہت شکریہ۔ میں حضور قبلہ پیر طریقت رحمت شریعت جناب حضور قبلہ پیر سید فاضل حسن چشتی صاحب انڈیا سے، امرتسر سے، جو عظیم درگاہ کے شہزادے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پیر صاحب کا ایک ہی پیغام تھا کہ پورا دین جو ہے وہ ادب مصطفیٰ کا نام ہے، کہنے سبحان اللہ۔ میں آستانہ عالیہ توحیدیہ نقشبندیہ کے عظیم روحانی پیشوا پیر طریقت جناب حضور قبلہ پیر السید الشریف حضور قبلہ پیر سید مسید رسول ہاشمی صاحب قبلہ کچھ شفقت فرما دیں، کچھ عطا کر دیں، کچھ موتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا وقدوتنا جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور بہترین ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور یہ تمام ہمارے پاس اپنی مکمل حالت میں موجود ہے۔ لہٰذا میں قرآن سے ہی آپ کو ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور بس اس کو اپنے قلوب میں، اپنے ذہن میں ہمیشہ ہمیشہ نقش کر لیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا ذکر کرو اور تمام چیزوں سے قطع تعلق رکھو۔ یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی چیز آپ کی نہیں سوائے اللہ، آخرت میں کوئی ہستی نہیں سوائے اللہ کے ساتھ۔ اپنے رب کو خوب یاد کیجئے، دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے رب کا ذکر کیجئے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجئے۔ اس کے سوا کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضر مکرم آستانہ عالیہ توحیدیہ نقشبندیہ کے عظیم روحانی پیشوا حضور کی آل کے شہزادے حضور قبلہ پیر سید السید الشریف حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید مسید رسول ہاشمی صاحب سے مدنی بابا کرم دیکھیں کتنا ہے کہ آستانہ عالیہ چشتیہ سلیمانیہ نظامیہ کے عظیم روحانی پیشوا، جہاں سے سینکڑوں درگاہوں نے فیض حاصل کیا، اس درگاہ کے عظیم شہزادے ہمارے درگاہ جلوہ فرما ہے حضور قبلہ خواجہ خواجگان جناب قبلہ خواجہ نور محمد سعود صاحب۔ میں گزارش کروں گا، اور خواجہ صاحب کی پیار محبت سب کے ساتھ ہے، تو میں عرض کروں گا خواجہ صاحب کیونکہ آپ عظیم درگاہ کے شہزادے ہیں، تو اہل خانہ کی یہ عرض ہے کہ آپ دعا آپ شفقت فرمائیں، پھر حضور پیر صاحب کا دعا کریں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا سے پہلے صرف ایک چھوٹی سی گزارش، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ لائنوں میں آنے سمجھیں۔ میں صرف ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا، جیسا کہ ماہ رجب المرجب ہے، قاری صاحب اس کے اعتبار سے ایک کیا خوبصورت حدیث پاک
آقا نامدار فخر موجودات مالک دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اے علی آپ ہر رات یہ 5 کام کر کے سویا کرو۔ تو مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج سے یہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ 5 کام کر کے سویا کروں گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی ہر رات آپ جو 5 کام کر کے سویا کریں گے، اس میں سب سے پہلے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر رات 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کریں گے۔ تو مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے فرمایا آقا کریم کے حکم کی تعمیل ہوگی، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب 4000 دینار صدقہ کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرا آپ نے فرمایا یہ اس سے ہمیں ایک رہنمائی ملتی ہے کہ ہم ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے اور ہماری غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے کیسے کیسے آسان اور خوبصورت وسیلے عطا فرمائیں۔ تو دوسرا آپ نے فرمایا کہ اے علی ہر رات ایک قرآن کریم ختم کر کے سویا کرو۔ تو مولا علی مشکل کشا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حکم کی تکمیل ہوگی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رات 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر سویا کرو، 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب بتایا کہ 4000 دینار صدقہ کے برابر ہے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب ایک قرآن کریم ختم کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے علی ہر رات 2 لڑنے والوں میں صلح کروا کر سویا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ 10 مرتبہ استغفار پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب 2 لڑنے والوں میں صلح کروانے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد چوتھی بار آپ نے فرمایا کہ اے علی ہر رات جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو مولا علی مشکل کشا نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب جنت کی قیمت ادا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت پیغام۔ 5ویں جو آپ نے خوبصورت ارشاد پاک فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی ہر رات حج کر کے سویا کرو۔ تو آقا کریم کے حکم کی تکمیل میں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب ایک حج کرنے کے برابر ہے۔ یعنی کہ یہ آپ اگر کاؤنٹ کریں تو میرا خیال میں بامشکل 15 منٹ، اور آپ نے سونے سے پہلے یہ فرمایا۔ تو آقا کریم کے ارشاد کے مبارک اگر ہم آج سے اس کی نیت کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان اور ہر امتی اور ہم سب کے لیے اس سے بڑی آسان اور خوبصورت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور جنت اور بخشش اور مغفرت اور آقا علیہ السلام کے احکامات کے مطابق ہر گناہگار کے لیے اس سے خوبصورت تحفہ اور ہماری زندگی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی نیت اور اس کے عمل کے مطابق ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو تمامی اب آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل مجھ تک یا قاری صاحب تک مل کر ان کے فعل میرے تک آ جائے گا۔ آپ مل کے سوال آپ کی بھی لکھیے جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا مالک کریم، یا پروردگار عالم، یا غفور الرحیم، یا حی یا قیوم، یا مالک و خالق،
اس محفل پاک کے اندر جو کچھ بھی کلام پاک پڑھا گیا، اہتمام کیا گیا، جملہ کلام پاک جو تمام احباب نے پڑھ کر اس کا ثواب پیش کیا، اور لاتعداد درود پاک، کلمہ شریف، نوافل، تلاوت کلام پاک، اور جو کچھ بھی مجھ تک پہنچا یا میرے پاس ہے اس کا ثواب آقا انعامدار فخر موجودات مالک دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس کے اندر نذرانتاً، عقیدتاً، تحفتاً، ہدیتاً پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قبول اور منظور اور مقبول فرما۔ آقا کریم علیہ السلام کے وسیلہ سے شہداء کربلا، ازواج محتارات، 4 یار، 72 جانثار، اہل بیت، اہل جنت البقیع، اہل جنت المعلی، تبع تابعین، صحابہ اکرام، انبیاء علیہ السلام، غوث، قطب، ابدال، کلندر، اولیاء کاملین، سلاسل، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، قادریہ، وارثیہ، جملہ کی پاک بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت تحفت پیش کرتے قبول فرما۔ اور اس تمام تک کلام پاک کا ثواب آقا کریم علیہ السلام کے وسیلہ سے جتنے بھی احباب حاضر خدمت ہیں، ان سب کے آباء و اجداد، مرد، خواتین، بزرگ، بچے، بالخصوص میزبان محفل، ان تمام کے جتنے بھی آباء و اجداد دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام احباب کل عالم اسلام کے مرد، خواتین، بزرگ، بچے، ان کی سب کی روح کو اس کا احسان ثواب پیش کرتے قبول فرما۔ ہم سب کی حاضری، ہم سب کا اس مقدس تقریب میں حاضر ہونا، پڑھنا، سننا، پیش ہونا، سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ میزبان محفل ہمارے جتنے بھی احباب جنہوں نے اس خوبصورت مقدس پاک محفل پاک کا انعقاد کیا، اس میں اپنی محبت، خلوص، چاہت، عقیدت کے پھول نچاور کیے، ان سب کی اس خدمت کو، اس محبت کو، اس لگن کو، اس چاہت کو قبول فرما، اور سب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرما، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرما، دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرما۔ بروز محشر ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کے دست پاک سے جام کوثر نصیب فرما۔ ہم سب کے صغیرہ، کبیرہ، جانے انجانے تمام گناہوں کی معافی کے طلبگار مالک معاف فرما۔ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما۔ ہم کو شر، شیطان، ناگہانی آفات، مسائل، تکالیف، دکھ، ہر طرح کی تکلیف سے پناہ عطا فرما۔ ہمارے رزق، کاروبار، مال و جان، عزت، آبرو میں خیر اور برکت اور حسن عطا فرما۔ ہم سب کے جتنے بھی نیک جائز حاجات، ان سب میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عنایت فرما، اور سب کے لیے خیر و برکت عطا فرما۔ سب کو اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اللتی لاتی انت وسیلاتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ تم ہی ہو درد کے درما کا درما یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سر و ساما کا ساما یا رسول اللہ۔ ہے میری زندگی تم سے، ہے میری بندگی تم سے، تم ہی ہو میرا دین اور میرا ایمان یا رسول اللہ۔ ہزاروں کو عطا کی دو جہاں کی تو نے سلطانی، کرم للہ بہر حال غریباں یا رسول اللہ۔ جو ہو قسمت میں میرے وقت نظر آپ آ جائیں، ذرا ٹھہریں تو میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی احباب اس خاندان کے، اس گھرانے کے بیمار ہیں، ان کو بطفیل پنجتن پاک، بطفیل اہل بیت، بطفیل شہداء کربلا، بطفیل اولیاء کاملین، بطفیل مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ السلام، صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو بھی تکلیف ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، مکمل شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہم سب کو جسمانی، روحانی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اور جتنے بھی مشائخ عظام تشریف لائے، پیارے بھائی محترم سید مزین رسول ہاشمی صاحب، پیارے بھائی محترم پیر سید حسنین محبوب گیلانی شاہ صاحب، بھائی پیارے
محترم بھائی سید فہد حسین چشتی صاحب اور ہمارے شہزاد حنیف مدنی صاحب، تہائی پیارے ہمارے اور بہت ہی پیارے ہمارے قاری محمد یونس صاحب اور ملک کاشف صاحب، اور جتنے بھی ہمارے احباب اس گھر کے فیملی کے، آپ جتنے بھی احباب محفل پاک میں حاضر خدمت ہیں، آپ سب کو آقا کریم رحمت للعالمین کے طفیل، ہم سب کو آقا کریم کے تصدق سے زندگی میں بار بار مرتے دم تک بار بار آقا کریم کی باادب اور مکہ پاک کی باادب حاضری نصیب ہو، ہم سب کو ان بارگاہوں میں باادب حاضری نصیب ہو، اور ہمارے علم میں، عمل میں خیر و برکت و وسعت ہو، ہر طرح کی تنگ دستی، پریشانی، دکھ تکلیف سے پناہ ہو، اور بطفیل پنجتن پاک، بطفیل حضور گنج بخش فیض عالم رحمت اللہ علیہ، ہم سب کے جتنے بھی جائز مقاصد ہیں اس میں خیر اور برکت اور کامیابی ہو، بطفیل خواجہ غریب نواز ہم سب کو جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو شر اور شیطان سے پناہ عطا فرمانا، اور کفار کے غلبے سے پناہ عطا فرمانا، پاکستان کو استحکام، سلامتی، ترقی اور خوشحالی عطا فرمانا، کفار کو نیست و نابود فرمانا، ہمارے جتنے بھی مظلوم مسلمان بھائی پوری دنیا میں عالم اسلام میں پس رہے ہیں، ظلم کا شکار ہیں، ان سب کو بطفیل پنجتن پاک کامیابی و کامرانی سے نوازنا۔ جو حادثہ مساجد میں پیش آیا انتہائی افسوسناک نیوزی لینڈ میں اور اس کے بعد انگلینڈ میں، اس میں ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوئے، ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمانا، آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمانا، ان سب کی خاندان، فیملی اور بچوں پہ اپنا خاص کرم اور فضل اور صبر و جمیل عطا فرمانا، ہم سب کو ایسے ناگہانی آفات اور حادثات سے پناہ عطا فرمانا، اور ہم سب کو ایسے ہی تاحیات مقدس، پاک اور خوبصورت اور روحانی محافل میں حاضری کا شرف عطا فرمانا، اور ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، ہمارا اس میں اپنے اپنے تمام تر امور میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو سجانے کی، اس کو زندگی کی ہر سانس میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ہم سب پہ کرم رحم اور فضل فرمانا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وعلی خیر خلقہ ونور عرشہ وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ سلیمانیہ کے عظیم روحانی پیشوا جناب قبلہ خواجہ خادمان خواجہ نور سب دعا فرمانے تھے۔ آخر میں ہاتھ بلند کریں حضور کی آل کے شہزادے آل نبی اولاد علی جناب حضور قبلہ عزت پاک سفیر عشق رسول جناب قبلہ پیر سید حسنین محمود شصف گیلانی قادری وارثی دامت برکات نبوسیہ سے انتہائی ادب سے ملتمس ہوں کہ آپ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللهم انت السلام ومنك السلام عليك يرجى السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذو الجلال والإكرام۔ اللہ پاک محفل پاک ہوئی، تلاوت کلام پاک کی گئی، نعت خوانی کی گئی، ذکر اذکار کیا گیا، کلمہ کلام پڑھا گیا، درود و سلام پڑھا گیا، اس سب کو تیری بارگاہ عالیہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً خلوص کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اس میں معافی عطا فرما۔ اللہ پاک اس سب کا صاحب ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً خلوص کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔
सबका साहब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितनी अंबिया कराम, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, बुजुर्गान दीन, गौस, कुतब, अब्दाल आए, उनकी खिदमत में इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह पाक इस सबका सवाब शहदाए बदर, शहदाए उहद और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस शहदाए करबला की खिदमत में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। इस सबका सवाब हज़रत गौस पाक दाता गंज बख्श अली हजवेरी, ख्वाजा गरीब नवाज, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर व वारिस पाक की खिदमत में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह पाक इस सबका साथ इस दुनिया में हाथ उठाने वाला नहीं है जिसके लिए कोई उसकी खिदमत में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हाज़रीन महफिल में से किसी के अजीज़ व अकारिब में से या वालिदैन में इसको वफ़ात पा गया तो उसकी खिदमत में इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। सबका साहब मेरे वालिद गिरामी अलहाज पीर सैयद मोहम्मद हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह पाक सबका साहब शेख शफी मरहूम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह पाक मिसेस रऊफ के लिए भी दुआ करते हैं कि उनकी खिदमत में भी इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह पाक इनकी रहीम भाई की जो दादी हैं उनके लिए भी दुआ है, मुकम्मल शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जिस्मानी रूहानी बीमारियों से शफा अता फरमा। शेख फारूक साहब हैं उनके लिए, उनकी मिसेस के लिए दुआ है, अल्लाह पाक उनकी भी खैर फरमा, उन पर भी करोड़ों बरकत का नज़ूल फरमा। और राउफ साहब अल्लाह पाक और मिसेस हमीद के लिए भी दुआ है, उनको भी शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। मलिक उमर इस्लाम के लिए दुआ है, उनको भी सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। इब्राहीम के लिए दुआ है, अल्लाह पाक खुसूसी कि आपस में जो भाई हैं प्यार मोहब्बत इत्तफाक पैदा फरमा। इब्राहीम की घर वालों के लिए, फैमिली के लिए दुआ है, अल्लाह पाक इनकी भी खैर फरमा। फाम भाई के लिए भी और दूसरे भाई हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी दुआ है, उनकी भी खैर फरमा। अल्लाह पाक मलिक उमर इस्लाम के लिए फिर दुआ है, उनके लिए सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। शेख कामरान साहब के लिए भी दुआ है, उनको भी अल्लाह पाक औलाद नरीना अता फरमा, अल्लाह पाक उनको औलाद नरीना अता फरमा। अब्दुल्ला यासिर है, उनके वालिद के लिए भी दुआ है, उनको भी शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। शेख बरादरान के लिए अल्लाह पाक खुसूसन बिलखुसूस दुआ है, अल्लाह पाक इनको तमाम हासिदीन से नज़र बद से महफूज फरमा। अल्लाह पाक और इनके रिज़्क़ में, कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमा। शेख फैसल वकील के लिए भी दुआ है, उसके भी रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत अता फरमा। हाजी वकील साहब के लिए और उनके घर वालों के लिए भी दुआ है। आसिफ भट्ट साहब के लिए, उनके घर वालों की भी दुआ है, अल्लाह पाक उन सब की भी खैर फरमा। SNL पे भी अपना करम और फजल फरमा। एहसान साहब के लिए, उनके घर वालों के लिए भी दुआ है, उनका जो सफ़र है उसमें आसानियाँ पैदा फरमा। अल्लाह पाक कज़ाफ़ी भाई के वालिदैन की खिदमत के लिए भी दुआ है, अल्लाह पाक उनको भी सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। जज भाई के लिए भी दुआ है, अल्लाह पाक उनको भी शिफाए कामिल आजिला अता फरमा और उन पर भी करोड़ों बरकत और रहमत का नज़ूल फरमा। बिलाल भाई के लिए भी दुआ है और अल्लाह पाक अवैस भाई के लिए भी दुआ है, वकार भाई के लिए भी दुआ है, उनकी भी खैर फरमा। अल्लाह पाक गज़ाफ़ी भाई के लिए, उनके बच्चों के लिए भी दुआ है, उनकी भी खैर फरमा। और शेख कामरान साहब के लिए भी दुआ है, अल्लाह पाक ख़ुसूसन बिलख़ुसूस उनके लिए भी अल्लाह पाक उनको भी शिफाए कामिल आजिला अता फरमा, नेक दिली जायज़ हजात को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह पाक तमाम जो मशाइख़ आए हैं, अल्लाह पाक ख्वाजा साहब हैं, हुसैन भाई हैं, सैयद फादशाह साहब हैं, अल्लाह पाक इन सब की भी खैर फरमा। इनके आस्थानों का फैज़ान क़यामत तक जारी व सारी फरमा। दिन दुगनी रात चौगनी। अली इस्लाम भाई की बेटियों के लिए भी दुआ है, अल्लाह पाक उनकी भी खैर फरमा। और जितने भी अल्लाह पाक इनके दोस्त अहबाब आए हैं, अजीज़ व अकारिब आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, आस पड़ोस से आए हैं, गली महल्ले से आए हैं, अल्लाह पाक इन सब की खैर फरमा। अल्लाह पाक कारी यूनुस साहब के लिए भी खुसूसन बिलखुसूस दुआ है, शिफाए कामिल आजिला अता फरमा। रिज़वी साहब को भी सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। शहजाद भाई के लिए भी दुआ है, अल्लाह पाक इनकी भी खैर फरमा। जितने भी कुर्रा आए, नकीब आए, उलमा आए, अल्लाह पाक नात खान आए, इन सब की खैर फरमा। इनकी आवाज़ों में और मिठास पैदा फरमा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमा। साउंड वालों के लिए भी दुआ है, कैटरिंग वालों के लिए भी दुआ है, लाइट वालों के लिए भी दुआ है, वीडियो वालों के लिए भी दुआ है, अल्लाह पाक सिक्योरिटी वालों के लिए भी दुआ है, इन सब की खैर फरमा। अल्लाह पाक फवाद भाई की वालदा को भी सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा।
اللہ پاک ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، کفار کو نیست و نابود فرما، ہمارے حکمرانوں کو نیک ہدایت عطا فرما۔ مسلمان کفار کے خلاف جہاں کہیں لڑ رہے ہیں فتح و کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ اللہ پاک جو لوگ بے اولاد آتے ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما، جو بے گھر ہیں اللہ پاک ان کو اپنا گھر نصیب فرما، جو مسافر ہیں خیر و عافیت سے منزل مقصود تک پہنچا۔ اللہ پاک جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہیں ان کے لیے نیک اچھے اسباب پیدا فرما، جن کی شادیاں ہوگی انہیں اپنے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ پاک ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالایمان فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، منکر نکیرین کے سوالات کے جوابات میں آسانیاں پیدا فرما، قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرما، زیارت و شفاعت نصیب فرما، ہمیں بھی اگلی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک جن بچوں نے پیپر دیے ہیں، دے رہے ہیں اور دینے ہیں، اللہ پاک ان سب کو بھی کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ اللہ پاک کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ صافی بھائی کی بہنوں کے لیے بھی دعا ہے، ان کے لیے بھی غیب سے نیک اچھے اسباب پیدا فرما۔ اللہ پاک سب لوگوں کا نام لینا مشکل ہے، سب کی دعاؤں کو تیری بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو، جنہوں نے کہنا تھا نہیں کہہ سکے ان کی دعاؤں کو بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے ساتھ بھی جتنے دوست احباب آئے ہیں اللہ پاک ان سب کی بھی خیر فرما۔ اللہ پاک جو کچھ مانگا ہے اس کو عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہیں اس کو بھی عطا فرما۔ جتنی دعائیں مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، بی بی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ فوید امر اللہ اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میلاد شریف مبارک۔